انسان بعض اوقات کوئی کلمہ خیر بول دیتا ہے. اس حدیث میں انسان بعض اوقات کوئی کلمہ خیر بول دیتا ہے اور ایک اچھا الفاظ بول دیتا ہے, اچھا لفظ بول لیا, اچھی بات اس نے کہہ دی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. کبھی کبھی نکل بھی جاتی اچھی بات, اب اس بندے کا خیال نہیں ہوتا دماغ میں کہ میں نے اتنی اچھی بات کہہ دی تھی, بس اس نے اچھی بات کہہ دی, کسی کو دعا دے دی ہوگی, کسی کے کام آ گیا ہوگا, کوئی اچھا لفظ نکال دیا, کسی کا دل خوش ہو گیا, کسی کی مدد کر لی, اس کے ذہن سے اچھی بات نکل گئی, زبان سے اچھی بات نکل گئی. انسان بعض اوقات کو یہ کلمہ خیر بول دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, مگر یہ اسے معمولی بات سمجھ کر بولتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں نے معمولی بات کی, چھوٹی سی بات کی, لیکن یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے, نبی کیا فرما رہا ہے. اب یہاں پتہ یہ کہ اس سے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا ثواب کیا ہے. اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا جو میں نے خیر کے چند لفظ بولے اس کا ثواب کیا ہے. ثواب کہاں تک پہنچا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنی رضائے دائمی سے قیامت تک کے لیے لکھ دیا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت تک دائماً ہمیشہ کے لیے لکھ دیا کہ اس نے خیر کا کلمہ کہا, اللہ اس کے اوپر ہمیشہ راضی رہے گا. اب اس بندے کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے خیر کی بات کی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی کی اچھی باتوں کو ضائع نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے میں نے دائمی میں اسے راضی ہو گیا, قیامت تک کے لیے اسے راضی ہو گیا. پھر آگے اسی حدیث میں اسی طرح انسان کوئی کلمہ ناراضگی, کسی کو دکھ پہنچانے والا, ناراض کرنے والا, اللہ رسول کو ناراض کرنے والا, بھائی بہنوں کو ناراض کرنے والا, دوستوں کو ناراض کرنے والا, کسی کو ناراض کرنا, کسی کے دل میں ذرا سی کسی بات کی وجہ سے ناراضگی آ گئی, معمولی سمجھ کر زبان سے نکال دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے بھائی میں نے ایسے ہی کہہ دیا, کسی کو گالی دے دی, کسی کو ایسی بات کہہ دی جس سے اس کے دل میں بہت بڑا دکھ ہو گیا. اب اس نے کہا میں نے چھوٹی بات کہی, لیکن اس کے دل کے اندر بہت بڑا دکھ کا پہاڑ پیدا ہو گیا. معمولی سمجھ کے زبان سے اسے بات تو نکال دی, اسے گمان ہی نہیں ہوتا کہ اس کا گناہ کہاں تک پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے اپنی دائمی ناراضگی قیامت تک کے لیے لکھ دیتا ہے کہ قیامت تک میں اسے ناراض ہوں, کیونکہ اس نے کسی کے دل کو ناراض کیا, کسی دوست کو ناراض کیا, کسی محبت والے کو ناراض کیا, تو اس لیے اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک دائمی ناراض ہے, راضی نہیں ہوگا. اب بتاؤ میرے پیارے دوستو, ہم دن میں کیسے کلمات کہتے رہتے ہیں؟ ہم اپنے آپ سے پوچھیں, اپنے دل سے پوچھیں, اپنے ایمان سے پوچھیں, ہم کہیں غلطیاں تو نہیں کر رہے اپنی زندگی میں؟ آئیے آگے چلتے ہیں. ایک آدمی سرکاری خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا سچ بولنا. جنت میں جانے کا عمل کون سا ہے؟ کون سا عمل لے کے جائے گا مجھے جنت میں جس کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں؟ کون سا ایسا عمل کروں؟ میرے نبی نے فرمایا سچ بولنا. جب آدمی سچ بولتا ہے تو وہ نیکی کرتا ہے, اور وہ جب نیکی کرتا ہے تو گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے. بڑی بات, بڑی پیاری بات. آدمی ظاہر ہے گناہ کی تو یہاں بات ہی نہیں ہو رہی ہے, یہاں بات ہو رہی ہے کہ اس نے نیکی کی, نیکی کی وجہ سے نیکی کا کام ہو گیا, بھلائی کا کام ہو گیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے گناہ کا کام رک گیا, وہ گناہ کے کام کی طرف گیا ہی نہیں. تو میرے نبی نے فرمایا یہ راستہ تیرا, سچ والا راستہ تیرا جنت کی طرف جاتا ہے. اور جب وہ گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دوزخ میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جھوٹ. جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو وہ برائی کرتا ہے, اور جب برائی کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے, اور وہ جب کفر کرتا ہے تو وہ دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایک جھوٹ جو ہے اس کو دوزخ میں لے کے جا سکتا ہے. اگر انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی طلب کر لے, اللہ کہتا ہے میں نے رحمت کے دروازوں کو کھولا ہوا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ سچ ہمیشہ نیکی کی راہ دکھاتا ہے, سچ ہمیشہ نیکی کی راہ دکھاتا ہے, اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے, نیکی جنت کا راستہ بتاتی ہے. آدمی جب سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق بن جاتا ہے, یعنی کہ سچا بن جاتا ہے.
وہ سچا بن جاتا ہے. اور جھوٹ بدی کا راستہ دکھاتا ہے اور بدی دوزخ میں لے جاتی ہے. آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں جھوٹا ہی لکھ دیا جاتا ہے. جب وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھائی میں لکھ دیا اپنے پاس یہ جھوٹا ہی شخص ہے, یہ سچا شخص ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس نے اپنی عادت بنا لی. خیرات مانگنے میں جھوٹ, زکوٰۃ مانگنے میں جھوٹ, مدد مانگنے میں جھوٹ. جگہ جگہ لوگ جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سچ بولیں گے ہمیں خیرات نہیں ملے گی. اب گناہ کے اوپر گناہ کما رہا ہے, گناہ کے اوپر وہ گناہ کما رہا ہے. آخری حدیث سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شک و شبہ والی چیز چھوڑ کر ہمیشہ شک و شبہ سے پاک چیز کو اختیار کرو. بے شک سچ سکون اور جھوٹ شک و شبہ ہے. یعنی کہ تم جب جھوٹ بولو گے نا تمہارے دل میں بھی شک رہے گا, شبہ رہے گا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. تو اس لیے ہمیشہ سچ بول کر سکون حاصل کرو, ہدایت کا راستہ حاصل کرے, ایمان کا راستہ حاصل کرے, جنت کا راستہ حاصل کرے, اللہ کی رضا کا حاصل کرے. محبوب کے راستے پہ چل پڑے گی جب ہم سچ بولیں گے. یہ ولیوں کا راستہ ہے. آپ جانتے ہیں غوث پاک کی تاریخ کو آپ نے پڑھا ہے, جب وہ بچپن میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی شہر جا رہے تھے قافلے کے ساتھ, تو راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹا. جب اس بچے کے پاس آئے, جب غوث پاک کے پاس آئے تو انہوں نے سچ کہا کہ میری ماں نے میرے کپڑوں کے اندر کچھ سکے سلائی کر کے رکھ دیے. اب جب یہ بات واضح ہو گئی, ثابت ہو گئی کہ واقعی اس کے کپڑوں کے اندر سکے تھے, کام کے لیے جو پیسے دیے تھے ریال یا درہم جو بھی اس وقت تھا, اس بچے کی صداقت کی وجہ سے, سچ بولنے کی وجہ سے وہ جو ڈاکو تھے وہ سارے کے سارے اللہ کے ولی بن گئے. میرے پاس سچ یہ چیز ہے. سچ آپ کو جس طرح میرے سجن کو کہتے ہیں کہ سجن سائیں, اسی طرح سچ بولتے رہو گے تو لوگ کہیں گے سچا سائیں, سچے سائیں بن جاؤ. کیوں جھوٹے سائیں بنے؟ جب ہمارا سجن پیر سچا ہے, اللہ والے سچے ہیں, رسول سچے, اللہ سچا ہے, تو آپ بھی سچے سائیں بن جائیں, میں بھی سچا سائیں بن جاؤں. یہ احادیث اور آیات کا لب لباب ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر اگر اس قسم کی کوئی خامی ہے, ہوگی نہیں انشاءاللہ, اگر ہے یا ہو جاتی ہے تو ہم اس کو نکال دیں. پرواہ نہیں کہ اگر سچ بولنے سے تکالیف بھی آ جاتی ہے, نو پرابلم. میرے رب کا وعدہ ہے میں تمہاری تکلیف کو دور کروں گا. دنیا ساری بھی اگر چاہے نا کہ کسی شخص کی تکلیف کو دور کرے, وہ نہیں کر سکتے, حدیث ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہے ایک لمحے کے اندر اس کی تکلیف کو دور کرے. وہ چاہیں کہ ہم اس کی تکلیف کو دور کریں دنیا والے سارے مل کر, اللہ کہتا ہے کہ نہیں ہوگی پھر, جب تک میں نہ چاہوں. میں چاہوں گا تو ایک لمحے میں دور ہو جائے. تو اس کے اوپر توکل رکھیں, وہی غفور رحیم ہے, وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا